السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون۔ حضرات محترم، سورہ نوح ہے 29 سپارے کے پہلے نصف کی آخری سورت ہے۔ اللہ کی ذات مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل نصیب فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کو آگے پہنچانے کا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جذبہ نصیب فرمائے۔ سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے 950 برس تبلیغ کی سرگزشت ہے، پورا خلاصہ ہے، اور یہ خلاصہ، یہ سرگزشت دراصل اس امت کے لیے بطور سبق ہے۔ کبھی بھی کسی نبی کی امت کی سرگزشت کو صرف کہانی کے طور پہ نہ سنیے گا، ہمیشہ کوشش کریں اس سے سبق لینے کی، سبق اٹھانے کی، تذکیر کی، عمل کرنے کا جذبہ لیں، یہاں سے اللہ کی معرفت لیں۔ یہاں سے محض قصہ کہانی تو آپ یہاں سننے کیوں آتے ہیں؟ آپ تو آرام سے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دین کے ورثہ سے دین سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دینی ذوق نصیب ہو جائے، اور دینی ذوق محض کتاب بینی سے نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ معلومات ضرور مل جاتی ہیں، لیکن جس کو علم الاذواق کہا جاتا ہے کہ آپ کو ذوق نصیب ہو جائے، وہ ذوق آپ کو صحبت سے ملتا ہے اور ان اہل علم و عمل سے ملتا ہے جو اس شعبے سے وابستہ ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے اپنے بندے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حکم کیا دیا؟ ان انذر قومک، میرے بندے جا کے اپنی قوم کو ڈراؤ، برے انجام سے ڈراؤ۔ من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، متنبہ ہو جائیں، ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ سورت پورے 950 سال کی سرگزشت ہے، کسی بھی مضمون کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنا، لیکن اس کے اندر سبق چھوٹنے نہ پائے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے اپنی قدرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ الفاظ جس کے مختصر ہوں لیکن وہ الفاظ معانی کا سمندر ہوں۔ تو پھر خود خدا کا کلام، اس کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں پہنچے، کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین، میری قوم میں تمہارے لیے نذیر مبین
بنا کے بھیجا گیا ہوں، صاف طور پہ ڈرانے والا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ خوشخبری سے ڈراوا پہلے ہے، یاد رکھیے، اور یہی انداز سورہ مدثر میں ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اپنی قوم کو ڈرائیے، فانذر، امت کو ڈرائیں، فانذر، کیونکہ جنت ملے نہ ملے، جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے جہنم سے چھٹکارے کا ذکر بھی قرآن کریم میں ترتیب میں پہلے ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آج یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ لوگوں کے قول نقل کی جاتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کی طرف قول منسوب کی جاتے ہیں، من گھڑت، نہ میں اللہ کے نہ میں جہنم سے ڈر کے عبادت کرتا ہوں، نہ میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہنم سے اللہ نے اپنے نبیوں کو ڈرایا ہے۔ امتی کس کھاتے میں ہے؟ جہنم سے اللہ نے اپنے نبیوں کو ڈرایا ہے۔ امام الانبیاء کو اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت، میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ہم نے پتہ نہیں جہنم کو کیا سمجھا، خصوصاً حضرت علی کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، نہ میں جہنم سے ڈر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ میں جنت کی لالچ میں کرتا ہوں۔ جہنم سے ڈراوا اللہ نے دلایا ہے، جنت کی لالچ اللہ نے دلائی ہے، جنت کی لالچ نبی بھی کرتا ہے، جہنم سے پناہ نبی بھی مانگتا ہے۔ آئے قرآن کی طرف، آپ کو پتا چلے یہ من گھڑت مجلسوں کا آپریشن کرتا ہے قرآن کریم۔ اس لیے حضرات محترم، کسی اور سے گلا نہیں، اپنوں سے گلا ہے بس۔ اپنوں کو پتہ نہیں دین کیا ہے، اور غیروں کے کھوتوں کو بھی پتا ہے کہ ان کی من گڑت کہانیاں کیا ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ من گڑت کہانیاں بیان کرتے ہیں، ہمیشہ اوپر نیچے کی قصے بیان کرتے ہیں، ایسی بیان کرتے ہیں جیسے وہ لائیو کمنٹری کر رہے ہوں۔ قرآن قریب سے بھی ان کے نہیں گزرتا، چونکہ آج کل لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے قرآن کا، لہذا مجبوراً وہ بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اور اتنی غلط پڑھتے ہیں، حد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ذوق ہی نہیں ہے۔ ہاں فارسی کے جملے بولیں گے تو بڑے پیارے بولیں گے، کیوں؟ تعلق ہی فارسی بانوں سے ہے۔ قرآن کی طرف آئیں گے، نہ لہجہ، نہ ایکسنٹ، نہ کیا کہتے ہیں تلفظ، اس کو پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اصل میں اندر قرآن سے محبت ہے ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک تو قرآن محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے، اصل قرآن تو یہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے، غیروں کا کام ہی دشمنی ہے، گلہ اپنوں سے ہے کہ انہیں اپنا پتہ نہیں، بس ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ چینل والے بھی اہل سنت کی 3-4 مولویوں کو بٹھاتے ہیں، ان میں سے کوئی گیدڑ ہوتا ہے، کوئی شیر ہوتا ہے چھوٹا موٹا، اور دوسری طرف سے ایک کو بٹھاتے ہیں، تینوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے؟ تینوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ایک مسکرا رہا ہوتا ہے۔ جی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک جملے میں جواب دے کے خاموش ہو جاتا ہے، میسج کیا ڈیلیور ہو رہا ہے؟ ان میں اتفاق ہے، اور یہ سارے بے ایمان آپس میں لڑتے ہیں، میسج یہ ڈیلیور ہوتا ہے۔ اور یہ فنڈنگ ہوتی ہے، پیسہ ملتا ہے، اس پہ ایسے پروگرام کرنے پر پیسہ ملتا ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کی سازشیں بھی ہیں، ہماری حماقتیں بھی ہیں، صرف سازش کر کے نہ بیٹھیں، ہماری حماقتیں بھی ہیں۔ ہماری حماقت ہوتی ہے تو عالمی طاقتیں سازشیں کرتی ہیں، کیا ان میں اختلاف نہیں؟
ایک ایک چیز پہ 10 ان کی اختلافات ہیں، لیکن ان کے کبھی 2 نہیں بٹھائیں گے، ایک ہی بیٹھے گا. ہمارے 3 بیٹھیں گے اور تینوں آپس میں لڑیں گے. بس اس لیے خدا کے لیے من گڑت کہانیوں کو ایک طرف رکھ دیں، آئیں قرآن کی طرف. قرآن نبی کو بشیر سے بھی پہلے نذیر بتاتا ہے. قرآن نبی کو بشیر سے بھی پہلے نذیر بتاتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، کہانیوں کو ایک طرف رکھ دیں. قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں بھی 10 حدیثیں بھی سامنے نہیں آ سکتی. حدیثوں کے پرکھنے کا معیار یہی ہے، وہ کسی قرآن کی آیت سے ٹکرائے نہ. اس لیے حدیث کو سامنے رکھ کر ایک لفظ کے کئی مفہوم ہوتے ہیں، اس کو قرآن کے مطابق بنایا جاتا ہے. نہ بنے حدیث چھوڑ دی جاتی ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے. کیوں؟ حدیث سندوں سے آتی ہے اور قرآن کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اس قدر متواتر ہے کہ اس کے لیے کسی سند کی ضرورت ہے ہی نہیں سرے سے. اس کو پوری امت نقل کرتی چلی آ رہی ہے. حدیثوں میں تو درجہ بندی ہے، حسن ہے، صحیح ہے، صحیح لذاتہ ہے، صحیح لغیرہ ہے، حسن لذاتہ ہے، حسن لغیرہ ہے، غریب ہے، شاذ ہے. مختلف حوالوں سے مختلف قسمیں ہیں. احاد ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، مستفیض ہے، مختلف حوالوں سے اس کی مختلف قسمیں. لیکن قرآن ساری آیتیں ایک ہی درجے پر، جو ہم متواتر قرآن پڑھتے ہیں، جو ہمارے پاس متواتر قرات موجود ہے. اس لیے قرآن کی طرف آئیے. قرآن بتاتا رحماء بینہم، صحابہ سب آپس میں رحم دل ہیں، اور آپ کی تاریخ ان کو لڑاتی پھرتی ہے. خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف اشارہ اس لیے میں نے دیا آپ کو ان ساری باتوں کا. نوح علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں جاؤ اپنی قوم کی طرف، بتاؤ کہ تم ان کے لیے نذیر مبین ہو. اور یہاں کہا جاتا ہے میں جہنم سے ڈر کی عبادت نہیں کرتا. اللہ کے سامنے کس کی اوقات کیا ہے کسی کی کہ وہ یہ کہہ سکے یا اللہ میں تیری جہنم سے ڈر کے تیری عبادت نہیں کرتا. اللہ کے سامنے تو کوئی منہ نہیں کھول سکتا، زبان نہیں کھول سکتا اللہ کے سامنے. یہی اللہ تعالیٰ آگے جا کے کہتے ہیں ما لکم، میرے بندو کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ کی عظمت کا کوئی خیال نہیں، کوئی پاس نہیں. تم باتیں کیسے نکالتے ہو اپنے منہ سے؟ لا الہ الا اللہ. اور یہاں بھی مزے سے سوشل میڈیا پہ نقل کیا جاتا ہے میں اللہ کے جنت جہنم سے ڈر کے اللہ کی عبادت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو بنائی جہنم ڈراوے کے لیے، اللہ نے بنائی جہنم ڈراوے کے لیے. اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پہ زار و قطار رویا کرتے تھے، رونے کی آواز کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، پھر ایسے لگتا تھا جیسے چکی چل رہی ہے آواز کو روکنے کی وجہ سے. وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ، رونے کی وجہ سے آپ رونے کی آواز کو روکتے تھے اور ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی چکی چل رہی ہے. آپ رونے کی آواز کو روکتے تھے کس سے؟ کوئی جنت کو دیکھ کر روتا ہے کہ جہنم کے عذاب کا خوف سے روتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے بڑے معصوم کائنات میں امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود اللہ کی پکڑ کا خوف انہیں بھی لاحق. یہ بندگی ہے. جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ بندہ نہیں، وہ تو جانور ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا. اس لیے بڑی شخصیات کی طرف نامعقول قسم کی باتیں منسوب کر کے بڑی شخصیات کی گستاخی مت کیا کریں. یہ بڑی شخصیات کی گستاخی ہے ان کی طرف نامعقول باتوں کو منسوب کیا جائے. لا الہ الا اللہ. اللہ نے جہنم بنائی ڈراوے کے لیے، اللہ نے جنت بنائی اپنے بندوں کے لیے. انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں بالکل نذیر و مبین پیغمبر بنا کے تمہاری طرف بھیجا گیا. پیغام کیا ہے؟ 3 مختصر جملوں میں پیغام ہے. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوا. یہ نوح علیہ السلام کی پوری زندگی کی دعوت کا خلاصہ ان 3 جملوں میں ہے.
ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، بندگی صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، ڈرنا صرف ایک اللہ سے ہے، البتہ اطاعت میری کرنی ہے۔ بندگی اللہ کی، تقوی اللہ سے، اطاعت میری۔ بھئی اطاعت بھی تو اللہ کی ہے، یہاں یہ انداز کیوں بدلا کہ اطاعت میری کرنی ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ بات ایک ہی ہے لیکن اسلوب بدل دیا، کلام کا اسلوب بدل دیا۔ کیوں بدلا؟ وجہ ہوتی ہے، وجہ اس لیے، یہ وجہ یہ ہے کہ محض کتاب کافی نہیں ہوتی، جو اس کتاب کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ محض کتاب کافی ہوتی تو اللہ کسی نبی کو نہ بھیجتا۔ ہر نبی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، اللہ کسی نبی کو بھیج کے اسے اذیتوں میں مبتلا نہ کرتا۔ آسمان سے اڑتی ہوئی کتاب آتی، بیت اللہ کی چھت پہ اترتی، سب کھول کے اس کو پڑھ رہے ہوتے۔ ہر نبی، ہر قوم کی اپنی زبان میں کتاب اترتی، سب اس کو کھول کے اوراق ورق گردانی کرتے ہوئے پڑھتے ہوتے۔ نہ کہا نہیں، جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے لیے کوئی نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ جو تعلیم اللہ نے بھیجی اس کے لیے نمونہ عمل اس نبی کو بنا کے بھیجا کہ یہ تعلیمات ناممکن نہیں ہے، یہ نبی جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے پہلے عمل کر کے تمہیں بتا رہا ہے، یہ دیکھو اس طرح یوں عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا بھی آسان، اور پتہ بھی چل گیا کہ یوں عمل کرنا ہے۔ وہ معیار ہے، وہ نبی معیار ہوتا ہے اپنی امت کے لیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس لیے کہ اطیعون، پیروی میری کرنی ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں خود پسندی نہ سما جائے، خود سری نہ آ جائے، خود اجتہادی کا رویہ نہ آ جائے، ہر بندہ خود ورق گردانی کر کے اجتہاد کرنا شروع کر دے۔ جیسے آپ کو سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، نام کے ساتھ کوئی اور دم چھلا لگا ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی PhD ڈاکٹر کسی اور کا ہوتا ہے۔ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں تو میرے اندر اگر تھوڑی بہت صلاحیت بھی من جانب اللہ ہے، اگر ہے تو کچھ بھی نہیں، جو ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ میری PhD کی وجہ سے نہیں ہے، وہ میرے پنجاب یونیورسٹی میں لا پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اساتذہ کے سامنے چٹائی پہ بیٹھ کے علوم نبوت حاصل کرنے کی وجہ سے، الحمدللہ۔ یہ PhD جو ہم نے کی ہیں، یہ لا کیا، یہ تو راستے کی دیواریں گرانے کے لیے کیا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں۔ اصل وہ علم ہے جو ہم نے چٹائیوں پر بیٹھ کر استاد کے سامنے دوزانوں ہو کے حاصل کیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے بہت بڑے استاد ہیں جن سے میں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ حاصل کیا۔ ایک دفعہ میں ان کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اللہ مجھے بڑائی سے محفوظ فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ایک دم دوڑے ہوئے میرے پیچھے آئے، مجھے بڑی شرم آئی، میں روکے، میں کہا استاد جی، شاید میں نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے بلا لیتے، آپ میرے پیچھے آئے۔ خلیق بولی، خلیق ذرا یہ مسئلہ بتانا مجھے، اس طرح تو پتہ نہیں اس وقت میری کیا کیفیت بنی، مجھے یاد نہیں ہے، تھوڑا بہت میں نے انہیں بتا دیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے نا جدید مسائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، میں نے اس لیے پوچھا۔ اب اتنے بڑے استاد ہیں، عاجزی کی انتہا ہے، تو میں نے ان سے کوئی اجازت بھی مانگی کسی چیز کی، افتاء وغیرہ کے حوالے سے، وہ بھی کافی عرصے بعد ہمت ہوئی، اتنی جلدی ہمت نہیں ہوئی، میں کہہ کے بھول گیا۔ اب وہ کسی اور بڑے ادارے میں شیخ الحدیث کے منصب پہ فائز ہیں۔ پچھلے دنوں وہ والد صاحب سے ملنے آئے تو اپنے ہاتھ سے عربی میں اجازت نامہ لکھ کے کسی کو پکڑا گئے کہ خلیق کو دے دینا یہ۔ اتنا اعتماد، میں نے پتہ نہیں کس وقت کہا تھا، وہ لکھ کے دے گے، میں نے پڑھا، میں حیران ہو گیا، عربی میں ایک اجازت نامہ لکھا ہوا تھا۔ یہ استادوں کی صحبت سے چیز ملتی، اس سے پہلے نہیں ملتی۔ پتہ نہیں کس نقطے پہ میں آیا تھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا، تین چیزیں، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، پیروی میری کرنی ہے، خود سری نہ آ جائے، خود اجتہادی نہ آ جائے، ہر بندہ ورق گردانی کرے، خود ہی مفتی بن جائے، خود ہی مجتہد بن جائے، جیسے آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے سوشل میڈیا پھر ان لوگ پھر اس کو دیکھتے، پڑھتے، سنتے ہیں۔ ایک عام آدمی اٹھ کے ٹائی شائی لگا کے کالا کوٹ پہن کے یہاں آ جائے تو آپ اسے چھوڑیں گے؟ آپ دھکے مارتے ہوئے اسے نکالیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس رہ کے کمپیوٹر کتنا ماہر ہو جاتا ہے،
لیکن اگر وہ ڈاکٹری کا لیول لگا لے، ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر ریاست بھی اس کو برداشت، بھائی یہ فل انجینئر ڈپلومہ انجینئر کو برداشت نہیں کرتا 4 سالہ انجینئر 2 سالہ ڈپلومہ ہولڈر کو برداشت نہیں کرتا. اور یہاں ہر بندہ امام ابو حنیفہ بنا ہوا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کہا دراصل اسلوب بدلا اس لیے کہ خدا کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ رجال اللہ سے ہوتا ہے، صرف کتاب اللہ سے نہیں ہوتا. اس لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے. پھر کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، نبی نمونہ، پھر اس کے بعد نمونے آگے چلتے جاتے ہیں. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا جو اوپر کا راستہ اتنا مضبوط ترین ہے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعوا اللہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. کہا واطیعون، پیروی میری کرو، کیونکہ اوپر سے پیغام جو آ رہا ہے وہ اتنا محفوظ اور اتنا مضبوط ہے کہ میری پیروی دراصل اللہ کی پیروی ہے. پھر یہ سلسلہ اتنا مضبوط آگے بھی رہے گا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے واتبع سبیل من اناب الی، پیروی ان لوگوں کی کرو جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں. اب اندازہ کر لیں، پیروی ان لوگوں کی کرو جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم میں سے جو مجتہدین علماء ہیں ان کی پیروی کرو. اس کا مطلب یہ سلسلہ آگے بھی مضبوط رہے گا. لا الہ الا اللہ. تو یہ جو اسلوب بدلا ویسے نہیں بدلا، کئی وجوہات سے بدلا. لا الہ الا اللہ، ایک تو خود سری نہ آ جائے، دوسرا پتہ چل جائے اوپر کا سلسلہ مضبوط ہے اور یہ مضبوطی آگے تک چلتی جائے گی. دین میں تحریف نہیں ہو سکے گی. البتہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے، وہ تو حدیث میں ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے علم اٹھتا چلا جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ نقوش سے کھرچ نہیں لیا جائے گا، نقوش کھرچ نہیں لیے جائیں گے. یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھانے کی صورت میں علم کو اٹھا لے گا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یغفر لکم من ذنوبکم. تو 3 چیزیں ہو گئیں، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون. ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس سے شرک ختم ہو جائے گا. واتقوہ، ڈر صرف اللہ کا رکھنا ہے، اس سے کردار جنم لیتا ہے. جب بندہ ڈرتا ہے نا کردار ختم ہو جاتا ہے. جب بندہ ڈرتا ہے کردار ختم ہو جاتا ہے. بس جب بھی ڈر آ گیا، جب بندہ ڈرتا نہیں نا کردار سلامت رہتا ہے. صرف ایک اللہ سے ڈر ہے، یہ نہیں کہ اللہ سے بھی نہ ڈر ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا فرعون کوئی نہیں دنیا میں. اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہر ڈر سے بے نیاز کر دیتا ہے. وگرنہ بڑے بڑے لوگ سر نہیں جھکاتے، عین قیام کے وقت سجدے میں گر جاتے ہیں، جسے آج کل گر رہے ہیں. سمجھ آئیے؟ اس سے پتہ چلتا ہے جو سر اٹھایا ہوا تھا وہ اپنی ذات کے لیے اٹھایا ہوا تھا، وہ کوئی سچا نظریہ نہیں تھا. سچا نظریہ ہوتا تو سر اٹھایا رکھتے. اپنے لیے سر اٹھانے یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ اللہ کے لیے سر اٹھا کے رکھے، صرف اللہ سے ڈرے، وہ پھر جھکتا نہیں ہے سر. واتقوا، اللہ سے ڈرنا ہے. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر ڈر سے بے نیاز کر دیتے ہیں. جب بندہ ہر ڈر سے بے نیاز ہو جاتا ہے سوائے اللہ کے ڈر کے، وہ کردار کی اس بلندی پر چلا جاتا ہے. دنیا جہاں اس کو نوچ لے، نوچ سکتی ہے لیکن اس کو کردار کی بلندی سے گرا نہیں سکتی. وَأَطِيعُونَ، تیسری بات پیروی کرنی میری. جب بندہ پیروی پہ اتر آتا ہے خود سر نہیں ہوتا، اپنی مرضی نہیں کرتا. وگرنہ ہر بندہ پکڑ لے قرآن حدیث، پیروی اپنی کرے. ہاں جو بیسکس ہیں کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل، وہ تو ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو آگے مسائل ہیں وہ تو پھر گہرے ہیں، وہ تو پوچھے بغیر نہیں آ سکتے. بیسکس تو بڑے کلیئر ہیں. اللہ کی ذات و صفات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. اللہ تعالیٰ نے تو ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز مفسر کی تفسیر پہ بھی نہیں چھوڑی. بیسکس بہت کلیئر ہے. آگے جو ان کی
کیا کہتے ہیں فروعات کے اندر مسائل ہیں، دیگر پورے دین کی تفصیلات ہیں، وہ تو یہ تو نہیں آپ کتاب پکڑ لیں سارا کچھ آ جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ زندگی کے کل 3 گزارنے کے اصول ہو گئے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، شرک ختم ہو جائے گا، ڈرنا اللہ سے ہے، غیروں کا ڈر ختم ہو جائے گا، غیروں کا ڈر ختم ہوگا، کردار بلند ہوگا، بندہ کبھی جھکے گا نہیں۔ وَأَطِيعُونَ پیروی کرنی میری، رسول کی کرنی ہے، رسول کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا آگے۔ لڑی سے لڑی ملتی چلی جائے گی، کیونکہ درمیان میں کہیں بھی خلا آ گیا، سلسلہ ٹوٹ کے وہ پیروی نہیں رہتی ہے، وہ پیروی لڑی سے لڑی ملتی چلی جائے اوپر تک۔ پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، پھر اللہ ایک وقت مقرر تک تمہیں زندگی گزارنے کی مہلت عطا کرے گا۔ فرشتوں کے ہاں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہ قوم اپنے اعمال ٹھیک کر لے، ان کی اموروں میں برکت ڈال دی جائے گی، یہ قوم اگر یہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے تو ان پر عذاب بھی جلدی اترے گا، اللہ صفایا بھی جلدی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کو پتہ ہے اپنے علم کے زور پر اس قوم نے اپنے اختیار سے اب کیا کہتے ہیں اعمال سدھارنے اور اس کو موقع ملے گا، اور اس نے اعمال بگاڑنے اور اس کو موقع نہیں ملے گا، یہ اللہ کو پتہ۔ تقدیر پہ تو ہماری کافی نشستیں ہو چکی ہیں، تفصیلات کے لیے آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، جب اجل آ جاتی ہے، جب اللہ کے عذاب کا وقت آ جاتا ہے، دونوں تفسیریں موجود ہیں، پھر وہ ٹلتا نہیں، یا موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں، لا یؤخر، جب موت کا وقت آتا ہے وہ ٹلتا نہیں۔ لو کنتم تعلمون، کاش تمہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ موت آ جاتی ہے تو ٹلتا نہیں، تو تم سب ایمان لے آؤ۔ اور بندہ کہ نماز کل پڑھ لیں گے، نمازی کل نمازی ہو جائیں گے، حج کل حاجی ہو جائیں گے، روزہ کل روزہ رکھ لیں گے، فجر کی نماز اچھا کل سے شروع کر دیں گے، وہ کل لاتی نہیں، بندے کا کل جنازہ آ جاتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، یہ کل پہ نہ چھوڑیں۔ اللہ یہی کہتے ہیں موت آ جاتی وہ ٹلتی نہیں، کاش تمہیں پتہ چل جائے، لو کنتم تعلمون، ہر نماز کو آخری نماز سمجھیں۔ انشاءاللہ قانون تجاذب پہ میں نے جلدی سے گزشتہ جمعے بات کی تھی، میری تسلی نہیں ہوئی، ایک آدھ جمعہ گزر جائے، ہمارے جو شاید یہاں سردیوں کی جو چھٹیاں وہ بھی ختم ہو جائے، تو قانون تجاذب پہ جو سیرت کی تشکیل میں جو لا آف اٹریکشن کا اپنا ایک رول ہے، اس پہ میں پھر دوبارہ تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا، کیونکہ ہم سنتے تو ہیں لیکن میں نے خود اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کہا، آپ کو نہیں، آپ تو بہت ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، کہ ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا کہ ہم نے سیرت کی تشکیل کرنی کیسی ہے، پھر ہمیں سیرہ نہیں ملتا، تو سیرہ بھی ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ایک آدھ جمعے کے بعد میں اس پہ اسپیشلی اس پہ بات کروں گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، درمیان میں سارا عرصہ یہاں چھوڑ دیا گیا، آخر تھک ہار گئے نوح علیہ السلام کہ یا اللہ حد ہو گئی ان کی، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت دی۔ ہائے کاش وقت ہو تو میں آپ کو مزید بتاؤں، دیکھو نا، شب و روز دعوت دی، اور ہم دعوت بھی دیتے ہیں کسی کو، ہاں کھانے کی دعوت ضرور دیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، کھلانے والے کم کھانے والے زیادہ، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن دین کی دعوت اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گرد و پیش کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، یہ کم خوش نصیبوں کو نصیب ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبی کا منصب ہے۔ ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن صبح و شام دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنی اپنی قوم کو دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو جتنا تیری طرف بلایا پکارا، میری قوم اتنی ہی فرار ہوتی رہی۔ اس لیے یہ لفظ فرار نہیں فرار ہے، میں خود فرار کہتا رہا ہوں، آج میری ذرا توجہ ہوئی تو مجھے پتہ چلا یہ لفظ فرار ہے۔
فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم، یا اللہ میں نے تو دعوت اتنی دی، میں نے جب بھی ان کو دعوت دی اپنے لیے نہیں دی، اس لیے دی، ان کے لیے دی، لتغفر لہم، تاکہ تو ان کو بخش دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، وہ میری دعوت سے اتنے تنگ آ چکے تھے، میری دعوت سن کے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے تاکہ آواز ہی نہ آئے۔ سادہ دور تھا نا۔ آج کل دعوت کو کیسے روکا جاتا ہے؟ مولوی صاحب کے ہاتھ میں رکن لکھ دیا جاتا ہے، مولوی صاحب آپ نے یہ تقریر کرنی ہے۔ بھائی مولوی صاحب کی جگہ ٹیپ ریکارڈر رکھ دو یار، کیوں خرچہ کرتے ہو مولوی صاحب کے اوپر؟ ریٹائرمنٹ میں آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، آپ ڈی ایچ اے کی طرف چلے جائیں۔ مولوی صاحب کو 9 سال بعد ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے، اور اب کوئی سکیم بدل رہی ہے، اب ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا دل میں درد ہو رہا ہے، 9 سال بعد ریٹائر کر کے ڈی ایچ اے میں پلاٹ بھی دیتے تھے، لیکن کیا وہ مولوی صاحب برالر بن جاتا ہے، وہاں دیسی مرغ رہتا ہی نہیں ہے، وہ برالر ہو جاتا ہے، چوزا ہو جاتا ہے، اس کو لکھا لکھایا ملتا ہے، وہ لکھا لکھایا، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دعوت روکنے کے طریقے ہیں۔ قومیں اس طرح ہلاک ہوتی ہیں جب سچائیوں کو اس طرح منظم طریقے سے دبایا جاتا ہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، مجھے دیکھتے ہی اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے کہ میں ان کو نہ دیکھوں، وہ مجھے نہ دیکھے۔ اللہ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنے کفر پہ جمے رہے، گناہوں پہ ڈٹے رہے، تکبر کی انہوں نے حد کر دی، یا اللہ اکڑے رہے اپنے گناہوں پہ، میں نے ہمت پھر بھی نہیں چھوڑی۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، مولا میں نے ہمت پھر بھی نہیں چھوڑی، اعلانیہ لوگوں کو جمع کر کے میں نے دعوت دی، اور اس کے بعد میں ان کی مجلسوں میں بھی گیا، جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں مجلسوں میں بھی جا کے دعوت دی۔ مولا میں نے ایک ایک بندے کو الگ کر کے بھی چپکے سے بھی دعوت دی، میں نے تبلیغ کا کوئی طریقہ چھوڑا نہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بولا میں نے ان کی فائدے کی بات کی، لوگوں اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تو ہے ہی غفار، وہ تو ہے ہی بخشنے کے لیے، اس کی ذات ہی بخشنے کے لیے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس کی شان ہی غفار ہے، بخشنا۔ غفار مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی بخشنے والے کو غفار کہتے ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، صرف وہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا نہیں، آسمان سے موسلادھار بارش برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال سے تمہاری مدد کرے گا، اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اولاد اور مال کی بہتات کر دے گا۔ جو معاشی طور پر کمزور ہیں ان کے لیے قرآن یہ ضابطہ بتاتا ہے، وہ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، انشاءاللہ معاشی دروازہ کھلے ہی کھلے۔ لیکن یہ نہیں استغفر اللہ دیکھ ادھر رہے، استغفر اللہ، توجہ کی چیز ہوتی ہے، حساسیت، اندر سے آواز نکلے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں چلا دے گا۔ مَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں اللہ کی عظمت کا کوئی خیال نہیں۔ اس کا مطلب نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو مانتی تھی، لیکن اللہ کی عظمت کا پاس نہیں تھا۔ ہمیں کتنا، ہمیں اللہ کی عظمت کا پاس کتنا، دھجیاں بکھیر دیتے ہیں اللہ کے قانون کی ہم۔ ایسے بھی لوگ گزر گئے جنہوں نے اسلامی قوانین کو وحشیانہ قوانین کہا، ایسے بھی لوگ گزرے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ خدا کا قانون ہے۔ یہ تو صرف اشارہ کافی وقت نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کا پاس
جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک ہے. یہ نہیں نماز اللہ کے لیے پڑھ لی اور اپنی زندگی کے ضابطوں میں دستور میں اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں. یہ نہیں چلتا اللہ کے یہاں. اطاعت ہر لمحے ہر پہلو اور زندگی کے ہر گوشے میں ہے، تب اللہ کی عظمت بندہ کرتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اللہ نے تمہیں تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کے موجودہ حالت میں تمہیں اتارا ہے. بندہ مٹی تھا، غذاؤں کی شکل میں تھا، نباتات میں، جمادات میں، وہ نطفہ بنا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، اس کے بعد ہماری غذائیں بھی ساری زمینی، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، لحمہ، یہ 4 5 6 مدارج ہیں. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ اپنی طرف سے روح پھونک دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے تو تخلیق کے مختلف مدارج سے گزارا ہے اور ہر مرحلے میں تم اپنی جان کے خطرے سے دوچار رہے ہو، لیکن بچاتا وہ تمہیں رہا ہے. وہی ایک جرثومہ تھا نا، اللہ وہ جرثومے کو ذرا ہٹا دیتے، کسی اور جرثومے کو آگے کر دیتے تو میں اور آپ گٹر کی نالی میں گرتے نا. اس سے بڑھ کر اللہ کا انعام کیا ہے؟ کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں جب 2 نطفوں کا ملاپ ہوتا ہے. ان کروڑوں جرثوموں میں جا کر 2 جرثومے آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے، باقی سب گٹر میں. کیا اللہ اس پر قادر نہ تھا کہ آج میں یہاں نہ بیٹھتا گٹر میں ہوتا، آپ یہاں نہ بیٹھتے گٹر کی نالی میں ہوتے؟ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ کروڑوں جرثوموں میں سے، ناپاک جرثوموں میں سے اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب کر کے ایسا انسان بنا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کے احسانات پہ گہرائی میں جا کے غور کیا کریں. حساسیت تب پیدا ہوتی ہے، اس سے پہلے پیدا نہیں ہوتی ہے. محض معلومات کسی کام کی نہیں، لیکن بہرحال بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے معلومات بھی، علم بھی، لیکن اس کے اندر گھسا کریں تاکہ وہ چیز آپ کے اندر گھسے. لا الہ الا اللہ. وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. ارے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیسے اللہ نے یہ آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں، اوپر نیچے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا. اس میں ایک نورانی چاند بھی بنا دیا. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کی شکل میں ایک چمکتا چراغ بھی اس میں رکھ دیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا. اللہ نے تمہیں بڑے عجیب طریقے سے زمین سے اگایا ہے، مٹی سے. پھر آگے جو ہماری خوراک ہوتی ہے وہ ساری زمینی. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا. دوبارہ تم اسی زمین میں لوٹائے جاؤ گے. ویخرجکم اخراجا. پھر عجیب طریقے سے دوبارہ اس زمین سے نکالے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے. واللہ جعل لکم الارض بساطا. اللہ ہی نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، فرش بنا دیا ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس میں لمبے چوڑے چوڑے راستے بناؤ، سڑکیں بناؤ، موٹر ویز بناؤ، کھل کے چلو. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. اب یہ ساری تبلیغ 950 برس کا خلاصہ آ گیا، لیکن قوم نہیں مانی. زیادہ سے زیادہ روایات 80 82 83 افراد کی ہے. آخر مجبور ہو کہ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے. ربی انہم عصونی، مولا میری قوم نے میری نافرمانی کی. تو پھر قوم نے اتباع کس کی؟ سوال تو یہ ہے نا، نبی کی تو نافرمانی کی. بڑے غور سے سننے والی بات ہے. نوح علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میرے پروردگار میری قوم نے میری نافرمانی کی، تو اتباع کس کی؟ یہ بھی سنیں آگے نوح علیہ السلام کی زبان سے. واتبعوا، میری قوم نے اتباع کس کی؟ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. ان جاگیرداروں وڈیروں کی، ان رئیسوں کی، ان حکمرانوں کی جن کے مال نے، جن کی اولاد نے خود ان کو ٹوٹے کا شکار بنا کے رکھ دیا. یعنی ان رئیسوں کی، ان بااختیار حکمرانوں کی، ان طاقتوں کی، ان لوگوں کی پیروی کی جن کو ان کے اپنے مال نے فائدہ نہیں دیا، جن کو ان کی اپنی اولاد نے فائدہ نہیں دیا، بلکہ الٹا نقصان کا شکار کیا. میری قوم نے میری نہ مان کے جا کے ان کی مانی. آج بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ آج بھی ایسا ہے کہ نہیں؟
دین کی بات بڑی غور سے سنتے ہیں، اس کے بعد جب ماننے نہ ماننے کی باری ہوتی ہے سارا وزن کہیں اور چلا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں تبدیلی نہیں آتی۔ بس جو آتی گزارا کرو نا، اس پہ خوش ہو جاؤ۔ کیوں نہیں تبدیلی آ رہی؟ کوئی کم تبدیلی ہے؟ مظلوم دستک دے تو دروازہ نہیں کھلتا، اور ایک شریف زادی جس کو پتہ نہیں کس نے اس کو کیا بنا دیا، کیا زادی بنا دیا، وہ جا کے کس دروازے پہ وہ دستک دے رہی ہے، اور کون کون سے دروازے اس کے لیے کھل رہے ہیں، کون کون سی رانیں اس کے لیے سامنے ہیں۔ یہ خدا کا قہر نہیں ہے؟ یہ چیز مجموعی طور پر میری اور آپ کی معاشری ابتری نہیں بتا رہی؟ یہ چیز میری اور آپ کی مجموعی طور پر میرے اور آپ کا کردار نہیں بتا رہی کہ مجموعی طور پر میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ سب بھی اس کے اندر شامل ہیں، نہ میں مستثنا ہوں نہ آپ کو استثناء حاصل ہے۔ انشاءاللہ اس معاشری ابتری پہ بات اللہ نے چاہ میں آئندہ جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری معاشرتی ابتری کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ شرم کسی کو نہیں آتی۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ میرے مولا ان لوگوں نے بڑی چالیں چلی، میری دعوت کے مقابلے میں اس نے اپنی قوم کے بڑوں کو کھڑا کر دیا۔ قوم کے اندر بھی تو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی عظمتیں وابستہ ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں عظمتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ 5 بڑے بزرگ تھے، ان کی عظمتیں لوگوں کے دلوں میں تھی، اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی چال یہی تھی، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 بڑے بزرگ تھے، یہ 5 سالے لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ یہ فوت ہو گئے، یہ اتنے مقدس لوگوں نے ان کو بنا دیا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد دھیرے دھیرے ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تو قوم کے بڑوں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا، یہ اکابرین کا دشمن ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دشمن ہے، اس کی تعلیمات بڑوں کی تعلیمات سے بالکل جدا ہیں۔ یہ سب سے بڑی چال تھی، یہ سب سے بڑی چال تھی جو قرآن بتاتا ہے کہ یا اللہ انہوں نے بڑی چالیں چلی، ایک چال تو انہوں نے یہ چلی، لا الہ الا اللہ۔ تو قوم جب نبی آتا ہے نا سامنے تو اس کے ساتھ بظاہر عظمتیں وابستہ نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں تو اس کی عظمت ہے ہی ہے، عظمتیں تو پھر دھیرے دھیرے وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن قوم کے اندر پہلے سے کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن کی عظمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے مقابلے میں بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ آج بھی ایسے ہی، آپ حق بات بیان کرو، کسی فوش شدہ بات کی شخصیت کو لے کر کہتے ہیں ہاں تم اس کے دشمن ہو، تم اس کے خلاف ہو۔ ہندو بت پرست قوم ہے، گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہے، لیکن وہ اپنے سے بڑے پر بھی تنقید کر لیتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ تاکہ اس کی خوبیاں بھی سامنے آ جائیں، خامیاں بھی۔ یہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، صرف ضابطہ بیان کروں گا، امپلیمنٹ کروں گا تو میرے بھی پر جلیں گے۔ آپ کو صرف ایک بات بتا کے بات کو ختم کروں گا، 1-2 منٹ بعد۔ ہندو قوم 1000 بھگوانوں کو پوجنے والی قوم ہے، گاؤں ماتا کی پجاری ہے، لیکن وہ اپنے بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی تنقید کے ترازو میں لے آتی ہے اور آپریشن کرتی ہے۔ اگر آپ اچھا لفظ استعمال کریں تو اس کا تجزیہ کرتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ اپنے لیڈرز جو گزر چکے ہیں ان کی خامیوں کو سائڈ پہ رکھتی ہے، خوبیوں کو اپناتی ہے، اس لیے وہ مذاکرات کے میز پہ ہارتے نہیں ہیں۔ اور ہم اپنی کچھ شخصیات کو اس سطح پر لے جاتے ہیں، اس معصومیت کی سطح پر لے جاتے ہیں، اگر ان کی کسی کمزوری پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو قوم بلبلانا خبردار تم تو وطن کے دشمن ہو۔ اصلاح ایسے نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام کے خلاف بھی یہی تھا۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم کے 5 بڑوں کو لوگوں نے آگے کر دیا، اچھا تم ان کی تعلیمات کے دشمن ہو۔ اس لیے اس چیز کو سامنے رکھیں، میرے لیے آپ کے لیے بطور مقتدی نبی ہیں معیار، بطور مقتدی معیار صحابہ ہیں۔ نہ نبی پہ تنقید ہو سکتی ہے، نہ صحابہ پہ تنقید ہو سکتی ہے، اس کے بعد تنقید کا دروازہ برائے تعمیر کھلا ہی کھلا ہے۔ ضابطے کی بات اتنی کافی، آگے چلتا ہوں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی پاداش میں پوری قوم نوح غرق کر دی گئی۔ فادخلوا نارا،
غرق ہونے کے ساتھ ہی آگ میں داخل کر دی گئی. کہاں ہے آگ؟ وہی تو برزخ کی آگ ہے جو قیامت برپا ہونے سے پہلے برزخ میں آگ ملتی ہے. یہی برزخ کا ثبوت ہے یہاں سے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں پھر انہیں بچانے والا نہ ملا. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. مولا کسی کافر کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر یہ کافر زندہ رہے ان کی اولاد بھی کافر ہو کے نکلے گی. یعنی معاشرہ کس ابتری کا شکار تھا کہ اولاد بھی آگے کافر ہو کے نکلے گی. آج ہمارا معاشرہ اس ابتری کا شکار ہے. بدکاروں کی اولاد بدکار تو چھوڑیں، نیکوکاروں کی اولاد بھی بدکار ہوتی جا رہی ہے. تو طوفان نوح نہیں آئے گا؟ طوفان نوح صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا. ہاں اس وقت پوری قوم تباہ ہوئی، صرف ایمان والے بچے. اب تو پوری امت تباہ نہیں ہوگی، اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن جو گناہگار ہیں ان کی تباہی تو آتی ہے نا اللہ کے ہاں. معاشرہ اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ نیکوکاروں کے گھر نہیں بچے ہیں، نیکوکاروں کے گھر نہیں بچے ہوئے ہیں. جب نیکوکاروں کے گھر نہیں بچے تو پھر طوفان نوح سے بچیں کیسے؟ اسی معاشرتی ابتری پر انشاءاللہ آئندہ جو میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.